الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا تعالى في مقام آخر إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اس سے قبل ہم نے پچھلے درس میں جہنم کے اوصاف کا تذکرہ کیا تھا کہ خالق کائنات نے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد اور انسانوں کو بنانے کے بعد دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. ایک گروہ مومنین کا ہے اور ایک جماعت کفار کی ہے. جو مومن ہیں، ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنات، باغات اور انہار ہیں. اور جو بد کردار ہیں، فجار ہیں، فساق ہیں، نافرمان ہیں،
کفار ہیں ان کے لیے رب عزت جلال نے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے، اور تاکہ وہ جہنم کی آگ کے انجام کو دیکھ اور سن کر اپنے کفر سے باہر آ جائے اور میری اطاعت کو قبول کر لے، میری فرما برداری کو مان لے۔ لیکن اگر کوئی اس جہنم پر ایمان نہ رکھتے ہوئے اور اس کی گہرائی اور اس کی آگ اور اس کے عذاب اور اس کی سختیوں اور اس کی گرمیوں کو بھولتے ہوئے پھر بھی میری نافرمانی پہ لگا ہوا ہے، تو پھر کل یقیناً اس کا ٹھکانہ بھی پوری جہنم کی آگ بننے والی ہے۔ جہنم انتہائی بری قیام گاہ ہے، جہنم انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ جہنم وہ عذاب کی جگہ ہے کہ جس عذاب سے تنگ آ کر لوگ موت کی طلب کریں گے، موت کا مطالبہ کریں گے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی اور اسی عذاب کے اندر زندگی گزارنا پڑے گی۔ جہنم وہ آگ ہے جو چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، جہنم وہ جگہ ہے جو نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مرنے دے گی، جہنم وہ مقام ہے جو لوگوں کو اپنے اندر چکنا چور کر کے رکھ دے گا، جہنم وہ جگہ ہے کہ جس آگ میں بند کرنے کے بعد نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہوگا، لوگ اس میں چیخیں گے، پکاریں گے، دھاڑیں گے، ہائے ہائے کی آواز لگائیں گے، ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے، لیکن کوئی ان کی پکار کو سننے والا نہیں ہوگا۔ جہنم وہ بدترین مقام ہے جس میں کھانے کو ملے گا تو تھور کا اور کانٹے دار درخت ملے گا جو حلق سے نیچے اتارنا بھی ناگوارا ہوگا۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پینے کو ملے گا تو زخموں کی پیپ ملے گی اور زخموں سے نکلنے والا پانی ملے گا۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پہننے کو ملے گا تو آگ کا لباس ملے گا، سونے کے لیے میسر ہوگا تو آگ کا بستر ہوگا، رہنے کے لیے کوٹھی ہوگی تو وہ آگ کی کوٹھی ہوگی۔ جہنم وہ مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی آگ شعلے مارے گی اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر اس جہنم کی آگ کے کمرے میں رہنے کے بعد اس کو پھر بھی چین اور سکون نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سانپ اور بچھو کاٹیں گے، اور سانپ بھی چھوٹے سانپ نہیں ہوں گے، اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے اور گدھے کے برابر بچھو ہوں گے، اور اگر جہنم کا ایک بچھو کبھی کسی کو کاٹ لے گا 40 سال تک اس کی زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جہنم وہ جگہ ہے جس میں لوگوں کو آگ کے توق میں ڈالے جائیں گے، لوگوں کی آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کو زہریلی گرم اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا، لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے اس میں پھینکا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کے اوپر گرز برسائے جائیں گے، ہتھوڑوں سے لوگوں کو مارا جائے گا، اور اللہ اکبر کبیرہ مزید بھی قرآن و حدیث کے اندر اس کے عذاب کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور چند ایک اوصاف میں نے پچھلی درس کے اندر بھی ذکر کیے تھے۔ آج کی مجلس میں میں نے چند ان اعمال کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے جن اعمال کی وجہ سے لوگ اس جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور ان قسم کے عذابوں سے دوچار ہونے والے ہیں، ان کو اس قسم کی سزا ملنے والی ہے جس کا اجمالی سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور وہ اعمال بھی اس لیے ذکر کرنے مقصود ہے تاکہ میں اور آپ اپنے دامن کو ان بدعمالیوں سے بچا سکیں، ان بدکرداریوں سے بچا سکیں، ان گناہوں سے محفوظ کر سکیں جن گناہوں کی وجہ سے کل جہنم لوگوں کا ٹھکانہ بننے والی ہے اور جہنم میں یہ لوگ جانے والے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور پہلی بدعملی
اور پہلی بردکداری وہ اللہ ذو الجلال کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں خالق کائنات کے ساتھ کسی طریقے سے بھی شرک کرتا ہے، وہ خصوصیات جو رب نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کی زبان پہ اپنے لیے ذکر کی ہے، وہ خصائص اور وہ خصوصیات اور وہ خاصہ اور وہ امتیازات جو صرف رب ذوالجلال کے لیے خاص ہے، اگر کوئی شخص ان خصوصیات کو خالق سے ہٹا کے مخلوق کے لیے پھیرتا ہے، رب ہونے کے اعتبار سے جو رب کے کام ہے، جو رب کرتا ہے اور رب کرنے میں یکتا ہے اور رب اکیلا کرتا ہے اور اس رب کے کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، آج اگر ان کاموں میں کوئی شخص مخلوق میں سے کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نبی کو، کسی علی کو یا کسی ولی کو بھی ان خصوصیات کا حامل سمجھتا ہے اور وہ خصائص اس مخلوق کے اندر بھی پیدا کرتا ہے اور مخلوق کو بھی ان کاموں کے کرنے کی قدرت کا یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور جب کسی کے دامن پہ شرک کا دھبا لگ جائے گا پھر یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بننے والا ہے۔ رب پروردگار، پالنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، رزق میں وسعت دینے والا، وہ صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد یا غیر مسلم ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد یا کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے کسی برگزیدہ شخص کو، اللہ کے کسی نیک آدمی کو، اللہ کے کسی پیارے آدمی کو، رب ذوالجلال کے کسی پیغمبر کو یا خالق کی کائنات کی مخلوق فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو یا جنوں میں سے کسی جن کو اپنے رزق کی برکت اور بڑھوتری کا اور رزق کے بڑھنے میں اس کا اختیار سمجھتا ہے کہ اس کے بڑھنے سے یا اس کے کہنے سے یا مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد رزق کی وسعت میں یا رزق بڑھانے میں اس نیک بندے کا کردار ہے، وہ شخص اللہ کی خصوصیات اس مردہ آدمی کے اندر پیدا کر رہا ہے، اور اللہ کی خصوصیات جب غیر اللہ میں پیدا کریں گے تو اللہ کے ساتھ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ کسی نے خواجہ صاحب کو کہنا شروع کر دیا کہ جو خواجہ کے در پہ آئے گا اس کے در پہ آنے سے سارا زمانہ پلتا ہے۔ کسی نے کہا تیرا کھانا تیرے گیت گانا یا رسول اللہ۔ نبی معظم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی جب اپنا لقمہ منہ میں رکھتے تھے، کھانا منہ میں رکھتے تھے، کھانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بھی یاد کرتے تو اسی رزق دینے والے کو یاد کرتے تھے کہ بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرتے تھے۔ اس رب کے نام پہ کھانے کا آغاز کرتا ہوں جس پروردگار نے اس کھانے کو اگایا ہے، جس نے اس کے لیے پانی کو برسایا ہے، جس نے اس کے لیے انگوری کو نکالا ہے، جب وہ سارے کام کرنے والا یکتا اور بے مثال ہے اور آج میرے منہ تک اس کو پہنچایا ہے، میں آج کھانا شروع کرتا ہوں تو اسی ایک اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہوں۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب کھانا کھا لیتے تھے، سیر ہو جاتے تھے، فراغت اختیار کر لیتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، سارے شکر اس رب ذوالجلال کے لیے، ساری حمدیں اس خالق کی کائنات کے لیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ محمد کو کھانے کے لیے یہ لقمے عطا کیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، جس نے مجھے کھلایا ہے، اور ادا نہیں ہے جس نے مجھے رزق دیا ہے، جس نے مجھے رزق عطا کیا ہے، جس نے مجھے کھانا فراہم کیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اس رزق کے آنے میں، پانی کے برسانے میں، گندم کے اگانے میں، دانے کے بنانے میں، اللہ اکبر، میرا کوئی کردار من غیر حول منی ولا قوہ، میرا کوئی کردار نہیں اس رزق کے پیدا کرنے بنانے میں، کہ صرف اسی ایک رب نے بنایا ہے اور آج میرے منہ تک پہنچایا ہے، اور آج شکر کرتا ہوں، آج حمد کرتا ہوں، آج تعریف کرتا ہوں، تو اس
اسی اللہ کی کرتا ہوں جس رب نے مجھے رزق کھلایا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا. اور ایک دعا کے الفاظ یہ بھی ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ. اور جس نے گلے سے نیچے اتارا ہے. وجعل لہ مخرجا. اور اس نے نکلنے کا راستہ بنایا. میرے آپ کے نبی 23 سال تک نبوت کی زندگی ہو کہ نبوت سے پہلے کے ایام ہو جب کھانا کھاتے تھے شکریہ اس رب کا ادا کرتے تھے اور اپنا عقیدہ بتاتے تھے. اور میرے امتی اگر تو مجھ کو اپنا نبی مانتا ہے, مجھ کو راہبر مانتا ہے, میری اقتدا کرتا ہے, میری پیروی کا دم بھرتا ہے, مجھ کو رسول تسلیم کرتا ہے, تو پھر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں دن میں 3 مرتبہ بھی کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھانے کے بعد شکر اس رب کا ادا کرتا ہوں جس نے کھانا مجھ کو عطا کیا ہے. جب محمد کریم کو رزق دینے والا اور آپ کا رزق بڑھانے والا رب ذوالجلال ہے تو میرا رزق دینے والا کون ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک بدبخت اٹھا, نہ اس کو دین کا پتہ نہ شریعت کا علم, اس نے ایک نعت گائی تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یاد. نبی معصوم کس کا کھاتے تھے؟ اور میرے آپ کے نبی کھاتے بھی اللہ کا تھے اور گاتے بھی اللہ کا تھے. اور قرآن نے یہی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے نبی کریم کی زندگی میں نیک نمونہ ہے. آپ کی توحید میں, آپ کے عقیدے میں, آپ کی عبادت میں, آپ کی خوشی میں, آپ کی غمی میں, آپ کے نماز روزہ حج زکات میں تمہارے لیے نیک نمونہ ہے. حبیب کائنات نے اللہ کی توحید کے بارے میں بھی یہ بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ میں کھاتا بھی اللہ کا ہوں گاتا بھی اللہ کا ہوں. لوگوں نے اللہ کے ربوبیت میں شرک کیا, اللہ کی الوہیت میں شرک کیا. عبادت سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. طواف اللہ کے لیے ہے, عبادت اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, مشکل کشائی اللہ کرنے والا ہے, حاجت روائی اللہ ہی کرنے والا ہے. اور یہی محمد کریم کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا کیا؟ ہم اس رب کو رب بھی مانتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں. مکے کے لوگ بھی اس رب کو رب بھی مانتے تھے اور اسی کے گھر میں 360 بتوں کو بھی سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. راضی رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. اللہ تعالیٰ بھی خوش کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں, شیطان بھی خوش کہ ہم تیری رضا کے لیے 360 بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اذان ہوئی تو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, مسجد کو رخ, ماتھا اللہ کے سامنے. اور جب مصیبت آئی, جب دکھ آیا, جب بے اولاد ہوا, جب اولاد نہ ہوئی, جب بیماری آئی, جب تکلیف آئی, تو پھر تکلیف کو دور کروانے کے لیے کبھی اللہ اکبر کبیرہ, کبھی سخی سرور, اور کبھی لکھ داتا, اور کبھی صرف داتا, اور کبھی کوٹ مٹھن, اور کبھی خواجہ کے پاس, اور کبھی غریب نواز کے پاس, اور کبھی اللہ اکبر کبیرہ وہ پنڈی کی سرکار, کبھی گولڑا شریف چلا گیا. اور اللہ کے بندے جس رب کو رب مانتا ہے, جس اللہ پہ یقین رکھتا ہے, میرے آپ کے نبی نے زندگی میں اتنی مشکلیں آئی, اتنی مصیبتیں آئی, اتنے دکھ آئے, سارے دکھوں کا علاج اس اللہ سے کروایا. اور 23 سال تک نبوت کی زندگی اس بات پہ گواہ ہے, نبی معصوم کو جب بھی مصیبت آئی, مصیبت کا حل کس سے کروایا؟ اور میرے آپ کے لیے اپنی سیرت کو نمونہ بنا دیا. تو مجھے اپنا مقتدا مانتا ہے, میری اطاعت کا دم بھرتا ہے, میرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے, میرے سے پیار کرتا ہے. تو پھر جس طرح میری مصیبتوں کو حل کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے, تیری مصیبتوں کو حل کرنے والا بھی. بدر کا مقام ہے, 313 جماعت ہے, سامنے 1000 کا لشکر ہے, اور 1000 بھی جدید اسلحے کے ساتھ ہے, تیروں تلواروں کے ساتھ ہے, اونٹوں گھوڑوں کے ساتھ ہے. اور یہ محمد کریم اکیلے چند ایک گھوڑا, یہ 2 اونٹ 1 گھوڑا,
ورنہ لڑنے کے لیے نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، لیکن رب پہ ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، خالق کائنات کو ایک مانتے ہیں، رب ذوالجلال کی نصرت کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ سامنے 1000 ہوں، لڑنے کے لیے کتنے 313 ہوں، ایک بندے کے مقابلے میں 3 آدمی، ایک کے مقابلے میں 2 بھی بھاری ہوتے ہیں اور وہ 3 تھے، لیکن جب ایسی صورتحال بنی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تیاری کر کے آئے ہیں، خالق کے کائنات کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور اپنا ہاتھ رب کے سامنے اٹھا لیا، رب کے دربار کو دستک دے دی اور بتا دیا، اور میرے امتی آج میرے پہ مشکل گھڑی ہے، آج میرے پہ مشکل وقت ہے، اور اپنی مشکل کا حل اس اللہ سے کروانے لگا ہوں۔ جب تیری زندگی میں مشکل آئی تو تیری مشکلوں کو حل کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قرآن نے کہا، نقشہ کھینچا قرآن نے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم آپ کی کمبل، آپ کا چادر آپ کے کندھوں پہ ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، چادر نیچے کر دیتی ہے، ابو بکر صدیق چادر کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی اتنے غم گساری کے ساتھ مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اور ان تہلک ہذہ العصابۃ، اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی یا تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا، یہ لوگ مٹ گئے، ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ السابقون الاولون، یہ مہاجر انصار، اگر آج کفار ان کا دیا پانچا کر کے چلے گئے، اس جماعت کو مٹا کے چلے گئے، کل تیری عبادت کرنے والا باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کو ترس آیا اپنے نبی کی اس انداز میں، یہ میرا نبی ہے اور کس انداز سے مجھے بلاتا ہے اور میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ خالق کی کائنات اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہیں، حضور جب تو نے مجھے بلا لیا ہے، مجھے پکار لیا ہے، میرے گھر کو دستک دے دی ہے اور میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، تو پھر جو میرے در پہ آتا ہے وہ پریشان باقی نہیں ہے۔ مالک رب ذوالجلال آسمان سے واللہ فرشتے زمین پہ نازل کر دیتے ہیں، فرشتے زمین پہ نازل کر دیتے ہیں۔ جائیے بدر کبھی جائیں، کبھی زیارت کے لیے بدر جایا کریں، بدر کے لوگ بتاتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آسمان سے فرشتے اترے تھے، آج تک وہ جگہ گواہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آسمان سے فرشتے نیچے اترے تھے۔ اور بھائی تو اس کا ہوتے تو دیکھ، تجھے اس کی قدرتوں کا، اس کی قوتوں کا، اس کے نظام کا، اس کی طاقتوں کا تجھے اندازہ نہیں۔ وہ چاہے تو پوری کائنات کو ایک لمحے کے اندر ملیمیٹ کر کے رکھ دے، اگر وہ چاہے اللہ اکبر کبیرہ تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ خالق کی کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کتنا نادا ہے جو اس طاقتوں والے رب کو، اس عظمت والے رب کو، اس پروردگار کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنا ماتھا نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو جہنم کی آگ میں لے جائے گا وہ شرک اور کفر ہے۔ یاد رکھو رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورۃ بقرہ سورۃ بینہ، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، اور بے شک شرک کرنے والے لوگ جن کے دامنوں پہ شرک کا دھبا لگا ہوا ہے، والمشرکین فی نار جہنم، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ کتنی دیر کے لیے؟ فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہ بدترین مخلوق ہے پوری مخلوق میں سے۔ جہنم کی آگ تو اتنی سخت آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ اس کی تو صرف تپش بھی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 39 اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ سورج ہمارے کی گرمی حاصل کرتا رہا اور پوجا کسی اور مردے کی کرتا رہا، چاند ہمارے کی روشنی لیتا رہا، سجدے کسی اور مردے کو کرتا رہا، رزق ہمارا کھاتا رہا، بارش ہماری اتاری ہوئی سے
جو اناج اور غلہ پیدا ہوا تھا وہ ہمارا کھاتا رہا. جب سجدے کی باری آئی تو قبر کے سامنے جھک گیا. اللہ اکبر کبیرہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ اللہ کی نشانی ہے جو اس کے ایک ہونے کا پتہ دیتی ہے، جو اس کے ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے. اللہ کائنات کی قدرت کی علامات بتاتی ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، اس کائنات کا رب ایک ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے وفی کل شیء لہ آیہ، ہر چیز میں یہ نشانی ہے، ہر چیز یہ بتاتی ہے. تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتاتی ہے کہ کائنات کا رب کیا ہے، ایک ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ کتنی دیر تک جانے والے ہیں؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ زندگی گزارنے والے ہیں. میرے آپ کے نبی کا ارشاد ہے شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ بیماری ہے، شرک ایسی بدترین بیماری ہے. فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جس آدمی کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا تھا، کسی مردہ کو، اللہ اوپر کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی پتھر کو، کسی مورتی کو، جس کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، جس سے نفع کی امید رکھتے ہوئے، جس سے رزق کی وسعت کی تمنا کرتے ہوئے، اور جس سے اپنے بیٹے کی تمنا کرتے ہوئے، جس سے بیماری کے ٹل جانے کی امید کرتے ہوئے، جب کسی کو بھی پکار رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ رب کے ہوتے ہوئے، اس حی اور قیوم رب کے ہوتے ہوئے جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، ہر وقت سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے جو کسی اور کو پکار رہا تھا، کسی اور کو وعدے دے رہا تھا، کسی اور کو ندائیں دے رہا تھا، کسی اور سے مشکلیں حل کروا رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں، نبی محمد فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہا تھا، کسی اور ساجی شریک کو، داخل النار، جب اسی حالت میں مرے گا تو جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا. کسی نے حضرت علی کو پکارنا شروع کر دیا، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. علی اللہ کا بندہ ہے اور علی نے ساری زندگی عبادت اور رب ذوالجلال کی ہے. علی کی زندگی اس بات پر گواہ ہے، علی کی سیرت یہ گواہی دیتی ہے کہ میں اس اللہ کو رب مانتا ہوں اور اس ایک اللہ کی عبادت کا قائل ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. علی ساری زندگی اس اللہ کی عبادتیں کرتا چلا جائے، اس کو مشکل کشا مانتا چلا جائے، اس کو حاجت روا مانتا چلا جائے، اور آج میں اور آپ اٹھے اور علی کو پکارنا شروع کر دیں، اے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. ایک اور بدکردار اٹھی لاہور کی، اپنی کہاں کی تھی، اس نے کہا شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سمائے، سارے نبی تیرے در کے سمائے. اے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک قرآن مجید اٹھاؤ، اس کو پڑھو، ایک ایک نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. پیغمبروں کی سیرت اس بات پہ گواہ ہے، جب بھی پیغمبروں پہ مشکل آئی ہے، جب بھی پیغمبروں میں مصیبت آئی ہے، جب بھی پیغمبروں نے پکارا اور آواز دی ہے، جب بھی بلایا ہے تو اس نیلی چھت والے کو پکارا ہے. ان کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے. آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، اللہ نے جہنم سے نکالا. توبہ کے لیے کس کو بلایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر تو نے رحم نہ کیا اور تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں ظالمین سے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، جب اپنے بیٹے کو سمندر کی موجوں میں غرق ہوتا دیکھتے ہیں، سمندر کی موجوں میں غرق ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ پانی کو کہہ دیتا پانی رک جا. تو کہا پانی کو، اس کو پتا تھا کہ میرا پانی پہ اختیار، اب پانی پہ اختیار چلتا ہے تو اسی اللہ کا چلتا ہے جو پانی کو چلاتا ہے، جو پانی کو پیدا کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں ڈوبتا دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ
پانی چھوڑ دے میرے بیٹے کو، اور ہٹ جا پانی تو پیچھے، میں نوح بول رہا ہوں۔ واللہ اس کو پتا تھا کہ پانی پہ میرا اختیار نہیں ہے، اس پانی کو روکنے والا بھی وہی ہے جس کو بھیجنے والا ہے، رب کا دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے آواز دی، تو کس کو آواز دی؟ نوح علیہ السلام کس کے در کے سواری تھے؟ اپنے رب کے در کے سواری تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا، بیٹوں نے قصہ کہانی بنائی، بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ قمیص لپیٹ کے بابا کے پاس لے کے آئے، سارا قصہ کہانی اور جو پرگت واقعہ تھا سنا دیا۔ بیٹے کے غم میں اتنے پریشان، بیٹے کی جدائی میں اتنے پریشان کہ بینائی بھی چلی گئی، آنکھیں بھی چلی گئی، آنکھیں بھی چلی گئی۔ اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا تو پھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ضائع، اب پیغمبروں کو علم غیب ہوتا تو پھر یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف تو مصر کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھر رونے کی ضرورت؟ واللہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں آنکھیں چلی جاتی، اور پھر آخر میں جب پورا قصہ اپنے بیٹوں سے سن لیتے ہیں فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کہانی بیان کرتے ہو اس کہانی کے بیان پہ میں مدد مانگتا ہوں، تو اس اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی سوال کیا تو کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، چکن گھڑی میں جب لوگوں نے آگ میں جلایا، جبریل نے کہا ابراہیم میری کو ضرورت ہو تو بتائیے، فرمایا جبریل اپنی بات کرتا ہے تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، رب کی بات کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے، تو خالق کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں، اور اسی رب کی توحید کے جرم میں آج مجھے آگ میں جلایا جانے والا ہے، اسی کی رضا کے لیے تو جسم کو آگ میں ڈالنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں چلے جانے کے بعد مدد کے لیے پکارا تو کس کو پکارا؟ ابراہیم بھی اگر در کا سوالی ہے تو اللہ کی در کا سوالی ہے۔ حضرت اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے چنگل سے آزادی کے لیے دروازہ کھٹکایا تو رب ذوالجلال کا دروازہ کھٹکایا اور اللہ کو پکارا ہے، اور خالق نے اپنے نبی کی مدد ایسے کی کہ فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ لیا، اور جب سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے بیوی بھی چلی گئی، اور پھر ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب اس حالت میں جب کئی سالوں تک بیماری سے دوچار رہا اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے آخری دم تک شفا کی امید رکھی، تو کس سے رکھی؟ یہ نبیوں کا طرز عمل ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ نبیوں کا طرز عمل ہے۔ سارے نبی اگر سوالی رہے تو اس اللہ کے در کے سوالی رہے۔ اس لیے توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید الاسماء والصفات ہے، توحید الاسماء والصفات ہے کہ جو اللہ کے نام ہے اور جو اللہ کی صفتیں ہیں ان ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں اور ان صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفتوں میں بھی یکتا ہے اور اپنے ناموں میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت سمیع ہے، اور سمیع کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے بھائی؟ خوب سننے والا۔ کیا معنی ہے؟ سننے والا تو بعض کا نہیں بھی سنتا کوئی بات، لیکن جب خوب سننے والا کہیں گے تو پھر ساری باتوں کو سنتا ہے۔ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، عربی، اجمی، گورے، کالے، سیاہ، سفید، واللہ، انگلش، عربی، سرائکی، اور اللہ اکبر، پشتو، کیرلا، دنیا کی کوئی زبان اٹھائے ساری زبانوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں، لاکھوں اور بے حد و حساب کی سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ سمیع ہے اور وہ سننے والا ہے۔ ایک شخص ہے گیا علی حجیری رحمہ اللہ کی قبر یا خواجہ صاحب کی قبر یا غلام فرید کی قبر، جس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے بابا فرید کی قبر پہ جس چیز دی تے کو گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے، جس چیز دی تے کو گول ہے سرائے کی لوگ بیٹھے ہوئے مجھے پتا ہے،
جس چیز کی تجھے ضرورت ہے ہر دم فرید کے پاس ہے، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے ہر دم اس رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص اگر ان بزرگوں میں سے کسی کی قبر پہ جاتا ہے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں، کیرلا میں، بنگلہ میں، عربی میں، انگلش میں اگر 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور 10 بندوں کا یہ اعتقاد ہے کہ میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے، 10 بندوں کا یہ اعتقاد ہے کہ نہیں؟ لیکن جب وہ بزرگ جیتا تھا، دنیا میں زندہ تھا، تو وہ ایک کی سن سکتا تھا، 2 کی سننے کی قدرت۔ جب خبر میں چلا گیا تو وہ تو ایک زبان کی دنیا میں 2 کی نہیں سن سکتا تھا، اب 10 زبانوں والوں کی سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ہے۔ جب کسی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعتقاد رکھیں گے تو اللہ کی صرف سبھی کے اندر شرک آ جائے گا، اور جب اللہ کی صرف سبھی کے اندر شرک آئے گا تو پھر سمجھ لے کہ ٹھکانہ کہاں بننے والا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، ہر لمحے دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ خوب دیکھتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ، کالی چٹان میں رزق کی طلب رکھنے والی چونٹی اور کیڑی کو دیکھتا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق میں سے کون سی مخلوق کس مقام پہ ہے اور کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ واللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنی مخلوق کو وہاں بھی رزق پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کھجور کی چوٹی پہ اگر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ وہ نبینا سانپ کو بھی رزق دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ مخلوق کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک لے کے آتی ہے، دوسری کھاتی ہے۔ وہ مالک اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق میں سے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہر لمحے دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر گھڑی دیکھتا ہے، رات کو دیکھتا ہے، دن کو دیکھتا ہے، کالی کوٹی میں دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کو ایک لمحے میں دیکھتا ہے۔ یہ کس کی سمجھ ہے؟ ہم نے اللہ کے نیک بندوں میں یہ صفت پیدا کر دی، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی، حق باہو، باہو تو حق ہے، باہو تو بے شک ہے، باہو تیرے حق ہونے میں شک نہیں ہے، اور تو قبر میں جانے کے بعد تو میرے اوپر، میں لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، ہند میں ہوں، پنڈی میں ہوں، پشاور میں ہوں، 4 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی، سینکڑوں آدمی یہ گانا گا رہے ہیں، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، اور باہو قبر میں پڑا ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر نظر کرم کر رہا ہے۔ اور وہ سعودیہ پہنچ گیا یہاں ویزا لے کے، یہاں بیٹھا بھی وہ پکار رہا ہے، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو۔ باہو جنگ میں پڑا ہوا ہے قبر کے نیچے، اور وہ قبر میں جانے کے بعد آج میرے آپ پہ نظر کرم کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بدعقیدگی اور کیا سکتا؟ یہ کس کی صفت ہے؟ وہ اللہ کا محتاج بندہ جب فوت ہوا اس کو لوگوں نے غسل دیا، لوگوں نے کفنایا، لوگوں نے اس کو دفنایا، لوگوں نے قبر میں اتارا، ورنہ وہ تو محتاج بندہ، میرے آپ کے نبی نے بڑے سے بڑا خطب ابدال کیوں نہ ہو، وہ غوث کیوں نہ ہو، صحابی کیوں نہ ہو، ابو بکر عمر کیوں نہ ہو، میرے آپ کے لیے یہی حکم ہے، اللہم اغفر لنبینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہ اب یہ تیرا محتاج بندہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو گئے، اور آج اس کی یہ مردہ باری میرے سامنے پڑی ہے۔ آج میں دعا کرتا ہوں، میں اتنا سا فقیر ہوں، میں اتنا سا غلام ہوں، میں اتنا سا ملازم ہوں، اللہ اکبر، میں حقیر آدمی ہوں، میرے لیے حکم یہی ہے، یہ خطب ابدال کیوں نہ ہو، جب اس کی میت سامنے پڑی ہے میرے لیے یہی حکم ہے، میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کو۔ جب وہ فوت ہو چکا ہے اب وہ میری آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اب میں اللہ سے یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تو اس کو معاف کر دے، جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ اللہ کا محتاج بندہ ہے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ لیکن آج قبر میں جانے کے بعد اگر میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ وہ نظر کرم کرنے کی قوت رکھتا ہے تو پھر میں نے ابھی تک اپنے رب کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، اس کی سماعت بھی ایکٹیو ہے، اس کی بصارت بھی ایکٹیو ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور اس کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ پھر میں نادا ہوں جو رب منتیں کر کر کے، وہ رب جو تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، تیری غلطیوں کو پر پانی پھیرنے کے لیے، تیری کوتاہیوں کو مٹانے کے لیے رات کے 3
سے بری سے جو 7 آسمانوں پہ اور 7 زمینوں پہ حاوی ہے تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور تیری دعاؤں کو سننے کے لیے، وہ اپنے عرش سے پہلے آسمان پہ رات کے تیسرے پہر میں آتا ہے، اور میں اس رب کو چھوڑ کے آج کسی قبر پہ چکا ہوں تو میرے سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ شرک ہے، اور جب شرک کا دھبا تیرے دامن پہ لگا گا تو پھر قرآن کا یہ پیغام یاد رکھنا، قرآن کا یہ پیغام یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اس رب کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ، وہ رب تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک کرے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں رب کے ساتھ، ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جو مشرک ہے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اپنی ذات کے ساتھ شرک۔ اور آج ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ آج اللہ کو رب ماننے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی یہ ہیں، اور ایسے اعتقادات موجود ہیں، اور ایسے الفاظ موجود ہیں، اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشکل کشا ہے، اللہ کا مشکل کشا بھی علی ہے، اللہ کا مشکل کشا بھی علی۔ حضرت علی کو اللہ کا مشکل کشا مانا، ہم نے تو اللہ کو سمجھے ہی نہیں۔ جس اللہ کے سامنے تو پیغمبر تھر تھر کام ہے، تھر تھر کام۔ ابراہیم علیہ السلام بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس وقت ایک جملہ ہوگا حضرت ابراہیم کی زبان پہ، رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ مجھ کو بچا لے، اللہ مجھ کو بچا لے، اللہ مجھ کو بچا لے۔ جب پیغمبروں کا یہ عالم، پیغمبروں کا یہ عالم، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے جو بتوں کو تراشتا تھا، اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، اور باپ آزر کو دیکھنے کے بعد دیکھیں گے اس کے چہرے کے اوپر سیاہی پڑی ہوئی، غبار پڑا ہوا ہے۔ کہیں گے ابا جی میں تجھے کہتا نہیں تھا ان بتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کو نہ تراشیے، ان کی پوجا نہ کیجیے، ان کے سامنے نہ جھکیے، یہ پتھر کی مورتیاں تیرے رفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ باپ کہے گا بیٹے سے، بیٹا اب جو تو کہتا ہے میں تیری بات ماننے کو تھا، اب جو کہتا ہے میں کرنے کو تیار نہیں۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ اس وقت حسرت کرے گا، بیٹا دنیا میں جو ہو گیا سو ہو گیا، چل اب تیری بات ماننے کو تیار ہوں، میں تیری نافرمانی نہیں کرتا، جو تو کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اللہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ جب میرا سگا باپ جہنم کی آگ میں چلا جائے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم تو جانتا نہیں کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، انی حرمت الجنت علی المشرک، میں نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، مشرک جنت میں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوگا اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اپنے پاؤں کی طرف، اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بچو جو خون میں اور گندگی میں لت پت ہوگا وہ ان کے پاؤں میں پڑا ہوگا، اور فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اللہ شکل تبدیل کر کے، بجو کی شکل میں تبدیل کر کے، اور اس اللہ پر فرشتوں کو حکم دے اور جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں۔ یہ حالت ہے مشرک کی اس وقت۔ پیغمبر بھی اس وقت اپنے سگے باپ کے لیے سفارش کرے گا ابراہیم علیہ السلام، جس کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم کو امت کہا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی قیامت کے دن کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے،
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر چلا جائے گا، اس کے گمراہ ہونے میں کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مکے کے لوگ تو اللہ اکبر کبیرہ ملائکہ کو اور اللہ اکبر بتوں کو، مورتیوں کو، ان کو پکارا کرتے تھے، بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، یہ تو شیطان کو پکارا کرتے تھے، شیطان کو لعنہ اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، جب ہم نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا تھا اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ نکالوں گا اور اپنا حصہ لوں گا، جو میرے حصے کے ہوں گے میں ان کو وصول کروں گا، ان کو پورا کروں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کی تمنائیں ان کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو خواہشات ان کے اندر پیدا کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو اس بات کا حکم دوں گا۔ فَلْيُبَتِّكُنَّ عَذَابَ الْأَنَامِ،